ہمارے غالباً کراچی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ڈاکو پکڑا گیا تو لوگوں نے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جی پولیس والوں کے حوالے کریں گے تو یہ چھٹ کے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آتے ہیں، تو مار مار کے ہلاک کر دیا۔ اب اس کی موت کس قدر عبرتناک ہے، آپ دیکھیے کہ ایک تو گندا کام کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، اور پھر توبہ کا موقع نہیں ملا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اور اتنی اذیت ناک موت مرا۔ اور یہ نہیں کہ مر گیا تو اب سارے غموں سے نجات مل گئی، اب عذاب قبر ہے اس کے لیے۔ ایک تو موت کی سختی یہ ہوئی، پھر عذاب قبر ہے جو قیامت تک چل سکتا ہے، اور پھر میدان محشر میں اس کے لیے سخت سزا ہے، ذلت رسوائی، پھر جہنم میں داخلہ۔ اور اس قسم کے لوگ چونکہ نیک لوگوں سے رابطے میں تو رہتے نہیں ہیں، اور ان کے اپنے خاندان والوں کی پھٹکار ہوتی ہے، تو کون ان کے لیے دعائیں کرے گا، کون ان کے لیے استغفار کرے گا؟ تو اس لیے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے مجرمین جب مرتے ہیں ان کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قبر پہ آنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، کوئی دعائیں دینے والا نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سرکار نے بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، اور پھر لوگوں کی دعائے مغفرت کے بدلے میں مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ اور اس قسم کی بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہوا ہے تو زندوں کی دعا کی برکت سے، دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کا عذاب قبر دور کر دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن اس قسم کے لوگ جب کسی نیک لوگوں سے رابطے نہیں رکھیں گے، کون دعا کرے گا، کون ایصال ثواب کرے گا؟ گویا کہ وبال قیامت تک رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے چند ٹکوں کے لیے آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے اور لوگوں کو ہراساں کر کے، ان کو خوف زدہ کر کے، تھوڑے بہت پیسے آپ نے لے بھی لیے، کتنے عرصے کھا لیں گے؟ انجام اس کا دردناک ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمت کر کے توبہ کریں کہ بعض ایسے مجرمین بھی ہوتے ہیں کہ جو اس دلدل میں گرنے کے بعد اب واپس نہیں ہٹ سکتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ واپس ہٹیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، اب ہمیں کرنا ہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر دو چیزیں آپ کے پاس، ایک تو یہ کہ آپ کو مار دیا جائے گا، یہ بھی ایک نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک ہے کہ آپ مسلسل یہ گناہ کرتے رہیں اور آخرت کا وبال جمع کرتے رہیں، ایک یہ بھی نقصان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک انسان کو گولی مار دی جائے، وہ توبہ کر چکا ہے، اس کو گولی مار دی مثال کے طور پہ، تو یہ تو مقام شہادت پر پہنچ گیا، کیونکہ حکمی شہید ہے، اور حکمی شہید کے سارے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام کرتے رہے تو وبال در وبال در وبال در وبال، آہیں بد دعائیں لوگوں کی وہ چڑھتی رہیں گی، آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ تو جو مطلب آپ تو ویسے بھی ڈرتے نہیں ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہاتھ میں گن ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے بابا، خوف ہی نہیں ہے آپ کو، تو پھر موت کا کیا ڈر؟ اعلان کر دے بھائی میں اب چھوڑتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو مار دیا جائے گا اگر موت لکھی ہے تو۔ ورنہ یاد رکھیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس، اگر یہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے کے سارے تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائیں، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کسی ایک گینگ کے ساتھ ہیں، ایک بڑی ٹیم ہے، ایک گروپ ہے، اور اس سے کوئی باہر نکلتا ہے تو چونکہ ان لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، تو پھر وہ مار بھی دیتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو مطلب گروپس ہوتے ہیں ان سے بھاگنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ معاملات، ہاں سب جانتے ہیں مطلب یہ کہ اس طرح کے معاملات۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا، آخرت کی راحتیں، آخرت کی نجات، اور ایک طرف ہے وبال ہی وبال، عذاب جہنم، موت کی سختیاں، اور میدان معاشر میں بڑی رسوائی ہوگی، بہت رسوائی ہوگی۔ تو اب فیصلہ انسان خود کر لے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی مر جائے لیکن یہ گندے کام نہ کرے۔ ایک گولی لگے گی نا، بس ٹھیک ہے، یہ تشدد کر کے ماریں گے، چلو تشدد برداشت کر لے آدمی، اس آخرت کے تشدد سے بہت ہلکا ہوگا، کیونکہ موت کی سختیاں، پھر قبر کے اندر سختیاں، پھر میدان محشر میں مار پیٹ اگر فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا، اور پھر جہنم کا عذاب برداشت کو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمت کرنی چاہیے اور اس گناہوں کی دلدل سے انسان باہر نکلے، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی نہ نکل سکے تو وہ خود پھر انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں
اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو، ان کے لیے پھر یہ سزا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں وغیرہ۔ مثلا ایک شخص آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ڈاکہ مار کے چلا گیا، اب وہ تائب ہو گیا، شرمندہ ہے، وہ آ کے مال بھی واپس کرتا ہے، تو شریعت نے پھر اس کو منع کیا ہے کہ اب اس کو یہ سزا دی جائے۔ بلکہ ہاں یہ ضرور ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں شاید پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ حاکم اسلام اس کو تھوڑی بہت سزا تو دے گا، جیل میں بند کر دیں جیسے بند کرنے کی سزائیں، لیکن اب یہ خطرناک سزائیں نہیں ہوں گی کیونکہ وہ تائب ہو چکا ہے اور توبہ کر لی۔ ہم اس سے پہلے کہ اس کو ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑتے یا مال لے جاتے ہوئے پکڑتے تو وہ لازم سزا کا مستحق تھا، لیکن اب خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو تو پھر ان کے لیے سزا نہیں ہوگی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آخر میں جو آیت ہے یہ بھی بڑی پیارا اشارہ کر رہی ہے کہ ڈاکہ مارا ہو، چوریاں کی ہوں، لوگوں کو ہراساں کیا ہو، دل توڑے ہوں، ٹینشن میں مبتلا کیے ہوں، سب گناہ ہیں اپنے مقام پر، لیکن اگر ایک شخص تائب ہو جاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کو تدارک کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اور آخر میں پھر وہی بات جو ہم نے چوری کے مسئلے میں بھی عرض کی تھی کہ اس قسم کا اگر کسی نے ڈاکہ مارا ہے وہ غور و تفکر کرے، مال کا حساب و کتاب بنائے اور ان مالکان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کو یاد نہیں ہے کہاں کہاں ڈاکے مارے تھے تو پھر آپ اتنا پیسہ جتنا آپ کو گمان ہے، غالب گمان، بعض اوقات تو ایکوریٹ اندازہ بھی نہیں رہتا نا کتنا ہوگا، پتہ نہیں کتنے لاکھ تھے، کتنے ہزار تھے، تو ایک غالب گمان کر لیں شاید 1 لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، 3 لاکھ ہوگا، 4 لاکھ ہوگا، بس وہ پھر آہستہ آہستہ آپ تھوڑا جب آپ کے پاس پیسے آتے رہے ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں اور پھر نمازیں پڑھیں، آپ نیک بن جائیں، اور جو مالکان تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں انشاءاللہ بری ذمہ فرما دے گا۔ یہی اللہ آخر میں اشارہ فرما رہا ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ متاثر ہونے سے یعنی کسی شے کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ تو اگر کوئی تہجدیں پڑھے، چاش اشراق پڑھے، رات دن عبادت کرے، روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے متاثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی رات دن گناہ کرے، فراڈ کرتا ہے، چوری ڈاکہ، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ کیونکہ جب کوئی اثر قبول کرتا ہے تو اس کے بعض فیصلے، بعض کام اس قبول کیے ہوئے اثر کے تابع ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتا ہے اس اثر کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محتاج ہے، وہ اثر قبول کرتا ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو اس طرح کے گناہ کرنے والے ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کے گناہوں سے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں کہ اب تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، ہمت کر کے بس تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔